2-3 دن سے رجب بٹ اور اس کی فیملی کی چیزیں دیکھ رہی ہوں، اور میں اس کو فالو نہیں کرتی، نہ ہی میں نے کبھی اس کے ولاگس وغیرہ دیکھے ہیں۔ میں بہت ڈپریس تھی، بہت زیادہ۔ مطلب میں اس حد تک آئی ریئلائزڈ کہ یار لوگ بہت ٹاکسک ہیں آپ کے ارد گرد، اور ہسبینڈ کا یا پارٹنر کا ٹاکسک ہونا آپ کو ہر لحاظ سے مینٹلی، فزیکلی، جو بھی بندہ میری ڈپریشن کی سٹوری میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو اسکپ کر دے، کیونکہ میں بہت دیر بولنے والی ہوں اور شاید آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کچھ سال پہلے ایسا تھا، ایک ایسا وقت تھا میری زندگی میں کہ میں بہت ڈپریس تھی، بہت زیادہ۔ مطلب میں اس حد تک ڈپریس تھی کہ میں چاہتی تھی کہ صبح نہ ہو، اللہ میاں کچھ ایسا ہو صبح نہ ہو۔ ہر رات میری ایک ہی دعا ہوتی تھی، اللہ میاں پلیز صبح نہ ہو، مجھے صبح کا دن نہ دیکھنا پڑے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں تھا، کیونکہ میرے پاس جو بھی لڑکی ایک چیز ڈیزائر کرتی ہے، جس چیز کی خواہش کرتی ہے، میرے پاس وہ سب تھا۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا تھا، یعنی کہ میرے پاس ایئر فورس کی جاب تھی، میرے پاس بہت اچھے پیشنٹس تھے، میرے پاس بہت اچھی انکم تھی، میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ کر رہے تھے، میں ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ لائف انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن میں ڈپریس تھی، مطلب میں اتنی ڈپریس تھی کہ ابھی آپ جتنی روشنی اس کمرے میں دیکھ رہے ہیں نا، آپ یہ سمجھیں کہ میں کہتی تھی کہ بس یہ لائٹ مجھے نظر نہ آئے، مجھے نا میری لائف میں لائٹ ختم ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کہیں پہ بھی مجھے روشنی نہ نظر آئے، بس میں اندھیرا ہو میری زندگی میں اٹھوں ہی نہ، میں سوئی رہوں، ہر وقت میں سوتی رہوں۔ اور اس وقت نا میں اتنی سیوسائڈل تھی کہ میں سوچتی تھی کہ میں روڈ پہ ہوں، اللہ کرے یہ ٹرک مجھے ہٹ کر دے، یہ گاڑی مجھے ہٹ کر دے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ میں ڈپریسڈ کیوں ہوں۔ میرے ڈپریشن کی سوللی ریزن یہ تھی کہ میں بہت زیادہ سینسٹیو تھی۔ مجھے کوئی بھی بندہ اگر تھوڑا سا بھی مجھے لگتا تھا نا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے یا اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میں اس کی وجہ سے رو رو کے اپنے آپ کو اتنا ہلکان کر لیتی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ یار اگر میں تمہارے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، یا میں تمہارے ساتھ لائل ہوں یا سنسیئر ہوں، یا میں تمہارے ساتھ بالکل انفلٹرڈ ہوں، تو تم بھی میرے ساتھ انفلٹرڈ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دنیا ایسی نہیں ہے۔ اور جو بھی بندہ مجھے تھوڑا سا دھوکہ دیتا تھا تو میں رونے لگ جاتی تھی، اور میں اس ٹائم ڈپریشن میں چلی جاتی تھی۔ لیکن میری زندگی میں جو 2-3 سال ایسے تھے کہ میں اپنی کریئر کی پیک پہ تھی، بہت اچھا ارن کر رہی تھی، سارا کچھ بہت اچھا تھا، لیکن میں ڈپریشن اپنا کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اس حد تک ڈپریشن میں، انگزائٹی میں چلی گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مطلب میں سیشن کر رہی ہوتی تھی اور میں بیچ میں نا زون آؤٹ ہو جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگلا بندہ کہاں، میں کہاں پہ تھی، کیا بات کر رہی تھی۔ پھر مجھے یاد آتا تھا کہ یار میں سیشن لے رہی ہوں، اچھا میں سیشن کرنے جاتی تھی تو میں ان کے ساتھ ہنس کے بات کر رہی ہوں، سارا کچھ۔ جیسے میں کمرے سے باہر آتی تھی نا، میرا دل کرتا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کے روں۔ اب وہ سچویشن اس طرح کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ سائیکولوجیکل ایشوز کو ڈیل کر رہا ہے، یا جو بندہ ایسے پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے، اسپیشل نیڈس کے لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے، وہ خود ڈپریس نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ بکواس ہے اگر کوئی کہے نا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ کسی سے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی، اس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، تو اس نے آگے سے کہا کہ یار تم تو خود تھراپسٹ ہو، تم تو اسپیچ تھراپسٹ ہو، تم لوگوں نے تو سائیکیٹری، سائیکالوجی سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، تو تم کیسے ڈپریس ہو سکتی ہو؟ مطلب یہ کویشچن اس کا سن کے میں تھوڑا سا نا ڈر بھی گئی کہ یار شاید مجھے کسی کو بتانا نہیں چاہیے کہ میں ڈپریشن میں ہوں۔ تو میں نے لوگوں سے ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیا، اور میں اتنی زیادہ آکورڈ ہو گئی کہ یار میں نے اس سے بات کیوں کی ہے، میں نے اس کو ڈسکس کیوں کیا ہے کہ مجھے اسے بتانا چاہیے۔ اس وقت میری لائف میں ایک بندے نے انٹری لی، آبویسلی ہی از اے گاڈ فادر آف رفو، وہ میں نے شاید پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا ہوا ہے۔ 2022 میں میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے، یعنی کہ میرا ان کے ساتھ نا ایک عجیب سین تھا، یعنی کہ میں سائنس پہ بلیو کرتی تھی اور وہ اسپرچل چیزوں پہ بلیو کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہنا یہ چیز ایسے ہوگی، میں نے کہنا نہیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، سائنٹیفکلی ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں آپ نے کس کو دیکھا ہے، کیا ہے، یہ ہے وہ۔ یعنی کہ میں نے نا ان کی بات کو سمجھنے کے بجائے ان کے ساتھ بحث کرنے لگ جاتی تھی۔ اور پھر نا انہوں نے میرے ساتھ ایک چیز کرنا شروع کی، انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ دیکھو، یہ تم کام کرنے جا رہی ہو نا، یہ اگر تم نے ایسا کیا نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، برا ہوگا، یعنی کہ اگر تم نے اس کو اس طرح کر لیا تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ تو میں نا ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے غلط کام کرتی تھی، کہ میں دیکھتی ہوں کہ ان کی بات کہاں تک سچ ہوتی ہے، اینڈ ٹرسٹ می ان کی بات ہمیشہ صحیح ہوتی تھی، وہ ہمیشہ صحیح ہوتے تھے ہر سچویشن میں۔ انہوں نے مجھے جس بندے کے بارے میں کہنا نا کہ اس سے دور رہو، یہ بندہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، مجھے تمہارے لیے صحیح نہیں لگ رہا، میں نے جان بوجھ کے اس بندے کے ساتھ زیادہ دوستی کر لینی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایسے تھی، یا جان بوجھ کے زیادہ دوستی کر لینی، یا پھر میں نے یہ سوچنا کہ یار یہ سب کچھ سچ نہیں ہوتا، مطلب میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی، میں اس طرح کی تھی۔ لیکن ایٹ دی اینڈ ہوتا وہی تھا جس طرح وہ مجھے کہہ چکے ہوتے تھے۔ اب میرے ڈپریشن کے فیز میں نا میرے والد صاحب جو ہیں، میرے بابا، ان کا بہت بڑا رول ہے، ان کا اور رفو کے گاڈ فادر کا، کیونکہ میں نے جب بھی روتے ہوئے ان کے پاس جانا ہے نا، انہوں نے مجھے کبھی فیل نہیں کرانا کہ بھائی تم ڈفرینٹ ہو، یہ کیا ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، تم یوں کیوں کر رہی ہو، ایسے کیوں کر رہی ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ، بابا نے ہمیشہ میری بات کو آرام سے سنا پہلے، اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا مجھے یہ لگتا ہے، پھر بھی تم اپنی مرضی کر لو، مجھے یہ لگتا ہے۔ اس سچویشن میں نا بہت دفعہ میں نے ان کی بات مانی بھی، اور بہت دفعہ میں نے اپنی مرضی بھی کی، جسٹ ٹو چیک آؤٹ کہ یار ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، اور وہ ہوتا تھا۔ ہمیں بڑوں کی بات مان لینی چاہیے کبھی کبھی،
لیکن ڈپریشن ایک ایسا فیز ہے جس میں آپ کبھی بھی صحیح اور غلط میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہو. کبھی بھی آپ اتنے زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہو، آپ اتنے زیادہ دکھی ہوتے ہو. یعنی کہ میں صبح اٹھتی تھی اور رونا شروع کرتی تھی، رات کو سوتے وقت تک میں روتی رہتی تھی. اور میں کبھی بھی یہ نہیں چیک کر پاتی تھی کہ یار یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو میں اس ڈبل مائنڈیڈ سچویشن میں اتنا زیادہ گھس جاتی تھی کہ جو بندہ مجھے مشورہ بھی دیتا تھا نا، میں اس کا مشورہ نہیں مانتی تھی. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ بکواس ہے، یہ جو بھی بول رہا ہے یہ ہوائی باتیں ہیں، یہ ایویں باتیں ہیں، اس میں سے کچھ نہیں ہونے والا. ڈپریشن کا ایک سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو سیلف اسٹیم ہے نا، وہ اتنا زیادہ لو ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہی ختم ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اچھے دوست نہیں ہو، آپ اچھے فیملی ممبر نہیں ہو، آپ اچھے سبلنگ نہیں ہو، آپ اچھے پارٹنر نہیں ہو. یعنی کہ کسی بھی سچویشن میں نا آپ اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتے ہو، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میرے اندر ہی کوئی فالٹ ہے. اچھا اس دوست نے میرے ساتھ برا کیا ہے نا، میں رو رہی ہوتی تھی اس سچویشن میں کہ یار اس دوست نے میرے ساتھ برا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سوچتی تھی کہ شاید میرے اندر ہی کوئی برائی ہے، شاید میرے ساتھ ہی کچھ برا ہے، میں ہی کچھ کہیں پہ غلط ہوں تو اس لیے میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. مطلب میں سیلف پٹی میں چلی جاتی تھی کہ یار میں ہی ایسے ہی ہوں، میں نے ہی ساری زندگی ان چیزوں سے سفر کرنا ہے، اسی لیے لوگ مجھے ہی آگے پنچنگ بیگ کی طرح پیٹ کے چلے جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک مزے کی چیز یہ بھی ہے کہ جب بھی میرا کوئی ڈاؤن فال آتا ہے نا، اس کے بعد میں پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے میرے پہ کہ میں جب بھی کسی سچویشن میں ہوں، کسی برے چیز میں پھنس گئی ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں رو رہی ہوں، تو جب یعنی کہ ابھی میں اگر سوچوں کہ یعنی کہ ڈپریشن تھا، میرا بہت برا فیز تھا، اس کے بعد میں کلینک بنانا چاہتی تھی، اس میں مجھے نقصان ہو گیا، اس کے بعد رفو میری لائف میں آئی، وہ کیسے بیمار ہو گئی اور ٹھیک ہوئی، وہ سارا کچھ. تو میں جب یہ دیکھتی ہوں نا کہ یہ ساری سیڑھیاں میں کیسے چڑھ کے آئی ہوں، تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ ہر ایک اسٹیپ کے ساتھ میں پہلے سے زیادہ اسٹرانگ تھی. اور وہ جو اسٹرینتھ مجھے ملی ہے نا، وہ شاید اسی وجہ سے تھی کہ میرے ساتھ یہ دو لوگ تھے، میرے فادر اور رفو کے گاڈ فادر. یہ لوگ اگر نہ ہوتے میری لائف میں، چلو عظیم تو بہت دیر بعد آیا میری لائف میں، لیکن یہ لوگ میری لائف میں پہلے سے تھے. ان لوگوں نے مجھے جس طریقے سے سپورٹ کیا، یار مجھے پتا ہے کہ میں کیسے روتے ہوئے بابا کو کال کرتی تھی. یعنی کہ میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی تھی، میں بابا کو کال کر رہی ہوں آؤٹ آف نو ویئر، یار ایک بندہ آفس میں ہے، سویا پڑا ہے، کھا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، میں کال کر کے رونا شروع کر دیتی تھی. مطلب مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اپنا برڈن اگر بابا کو دے دوں گی تو شاید میرا دل کچھ ہلکا ہو جائے گا، شاید میں سکون سے سو سکوں گی. لیکن مجھے یہ چیز ریئلائز ہی نہیں ہوتی تھی کہ یار وہ باپ ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. اگر وہ یہ ساری بات میری سنے گا تو اس کو کیا فیل ہوگا کہ میری بیٹی ہاسٹل میں ہے، مجھ سے دور ہے اور وہ رو رہی ہے، کسی بات سے پریشان ہے. لیکن بابا ہمیشہ میری بات آرام سے سنتے تھے، اچھا مشورہ دیتے تھے، اور پھر مجھے یہ کہتے تھے کہ بیٹا مجھے یہ لگتا ہے، تم دیکھ لو، میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو ایسے ہونا چاہیے. مجھے نا ایک دفعہ پینک اٹیک ہو گیا، ہاسٹل میں تھی میں، اور مجھے پتا تھا، میں نے پینک اٹیک کے سمٹمس پڑے ہوئے تھے، مجھے پتا تھا کہ کیسے ہوتا ہے. یعنی کہ میں نے ایک آدھا پیشنٹ بھی دیکھ لیا. اس کے بعد جب وہ میرے ساتھ خود ہو رہا تھا نا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے پینک اٹیک ہو رہا ہے. مجھے لگا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی. میں پی ایف میں رہتی تھی، تو میں نے پی ایف ہاسپٹل کال کی، تو میں نے وہاں سے ایمبولینس بلائی. ہمارے جو وارڈن تھے ہاسٹل کے، ان کو میں نے کال کی، میں نے کہا ایمبولینس بلائیں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پینک اٹیک ہو رہا ہے. انہوں نے میرے مسلس چیک کیے، میرے شولڈر مسلس اتنے زیادہ اسٹف تھے کہ میں نا گردن یوں بھی نہیں کر سکتی تھی. یعنی کہ میں سیدھی سوتی تھی، میرے کندھوں میں آل دا ٹائم درد رہتا تھا، اور مجھے اس وقت ایسے لگا کہ میرا دل یا سانس بند ہو رہا ہے. تو مجھے جب پینک اٹیک ہوا نا، تب میں نے سوچا کہ یار آئی نیڈ ٹو ورک آن دس. میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، میں نے کسی کو نہیں بتایا. میرے ساتھ ہی وہاں پہ ایک تھیراپسٹ تھی، سائیکو تھیراپسٹ تھی. میں نے ان سے تھیراپی لینا شروع کر دی. یعنی کہ میں ان کو ہر ہفتے مل رہی ہوتی تھی، ہر ہفتے میں ان سے کوئی بات کر رہی ہوتی تھی، یا میں اپنی باس کے پاس جا رہی ہوتی تھی، ان سے میں اپنی چیزیں ڈسکس کر رہی ہوتی تھی. اس ٹائم مجھے ریئلائز ہوا پینک اٹیک کے بعد کہ دس از سم تھنگ سیریس، مجھے اس پہ بات کرنی ہے یا اس سے کسی نہ کسی طریقے سے نکلنا ہے باہر، ورنہ شاید میں مر جاؤں گی. لوگوں کے پاس اس کے بارے میں بات کرنے کی کریج بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ کوئی ایزی بات نہیں ہے آپ کسی کو بتا رہے ہو، کیونکہ ہمارے لوگ ہمیں پہننے، اوڑھنے اور کھانے پہ جج کر رہے ہیں. کیا وہ یہ بات برداشت کریں گے کہ ہمیں کوئی ذہنی مسئلہ ہے؟ کیونکہ ذہنی مسئلہ کوئی بھی اتنی اوپنلی بتانا نہیں چاہ رہا ہوتا. ہر کوئی شو آف کر رہا ہوتا ہے، جیسے کپڑوں کا شو آف ہے، بالوں کا، شکل کا، اور ہر چیز کا. ویسے ہماری سوچ کا بھی شو آف ہے. ہم اپنے تھاٹس فیس بک، انسٹاگرام پہ لگا کے لوگوں کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے اوپن مائنڈیڈ ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے لبرل ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ ہم لوگ پاکستانی ہیں، اور ہماری یہ سوچ اس سے باہر نہیں نکل سکتی کہ کسی کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے. یعنی کہ سائیکولوجیکل ایشو ہونا بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور ڈپریشن، انگزائٹی یا پینک اٹیکس ہونا، سوسائڈل تھاٹس ہونا، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. مطلب میں اگر سوسائڈل تھی تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی، لیکن آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا وجہ تھی. کیا وہ میری سینسٹیوٹی تھی کہ میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوں، لوگوں کی باتیں بہت فیل کر لیتی ہوں. لیکن جب میری شادی ہوئی اور عظیم میری لائف میں آیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے صرف اور صرف ایک اچھے پارٹنر کی ضرورت تھی، بس، اور کچھ بھی نہیں تھا.
یعنی کہ مجھے ایک اچھا لسنر چاہیے تھا بس، اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں اوور تھنکر ہوں، اور اوور تھنکر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈپریشن یا انگزائٹی ہونے کے. تو میں اپنے ہاسٹل کے کمرے میں اکیلے رہ کے سارا دن کچھ نہ کچھ پکوان پکا رہی ہوتی تھی اپنے دماغ میں، کسی سے بات نہیں کر سکتی ہوں، تھوڑی سی بات ہوئی اس پہ اوور تھنک کر کے اپنا ہی کچھ کنکلوژن نکال کے میں بیٹھ جاتی تھی. اب عظیم کے ساتھ یہ ہے کہ میں ڈیلی کا کچھ نہ کچھ اس پہ وینٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ اب یہ مسئلہ ہوا ہے، اب یہ ہوا ہے. اب وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں نا جب آپ بتاتے رہتے ہو تو آپ کا غبار نکلتا رہتا ہے، لیکن جب آپ اس کو اکٹھا کر لیتے ہو تو وہ جو ہے نا پھر لاوا بن کے نکلتا ہے. اب اسی لیے تھراپسٹ کے پاس ہمارا جانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈیلی کا کچھ نہ کچھ، ڈیلی یا ویکلی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ اب میں بالکل نارمل ہوں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن ہمارے لیے ایکسیپٹنس ہونا بھی بہت ضروری ہے نا، ہمارے اندر یہ ایک ایکسیپٹنس کا جو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں خود کو ایکسیپٹ کروں کہ میں ڈپریس ہوں یا نہیں، کیونکہ مجھے شاید کسی نے بھی نہیں بتایا کہ میں ڈپریسڈ ہوں یا نہیں. میری خود انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یار میں دکھی ہوں، کیونکہ میں صبح اٹھتے ہی میں رونے لگ جاتی تھی، تیار ہو رہی ہوں رو رہی ہوں، آفس میں بیٹھی ہوں فضول کسی بات پہ رو رہی ہوں. تو یہ نارمل نہیں ہے، یہ نارمل انسان ایسی حرکتیں نہیں کرتے. پتہ نہیں کیوں آؤٹ آف نو ویئر میرا دل کیا یہ ویڈیو بنانے پہ، کیونکہ میں پچھلے 2-3 دن سے رجب بٹ اور اس کی فیملی کی چیزیں دیکھ رہی ہوں، اور میں اس کو فالو نہیں کرتی، نہ ہی میں نے کبھی اس کے ولاگس وغیرہ دیکھے ہیں. لیکن انسٹاگرام پہ 1-2 چیزیں اس طرح کی آئیں کہ میں مجبور ہو گئی کہ میں دیکھوں کہ یار اس نے کیا کیا ہے، یا کیا ایسی چیز تھی کہ بات یہاں تک پہنچی ہے. تو آئی ریئلائزڈ کہ یار لوگ بہت ٹاکسک ہیں آپ کے ارد گرد، اور ہسبینڈ کا یا پارٹنر کا ٹاکسک ہونا آپ کو ہر لحاظ سے مینٹلی فزیکلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ ایک بندے کے ساتھ اگر ایک جگہ سو رہے ہو، بیڈ پہ سوئے ہوئے ہو ایک ساتھ، اور اس طرف جو بندہ ہے وہ ٹاکسک ہے، یا وہ ان ہیومن حرکتیں کرتا ہے، یا وہ مجھے ہیومیلیٹ کرتا ہے، یا نارسسسٹک ہے، تو آپ اس بندے کے ساتھ کتنی دیر سروائیو کر سکیں گے؟ کیونکہ ہسبینڈ وائف کا تو یہ وہ رشتہ ہے کہ ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہوتا ہے. بچے آپ کے بڑے ہوں گے، اس کے بعد آپ نے کس کے ساتھ رہنا؟ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے. بچے بھی ایک عمر کے بعد ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں. اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ آپ کا اپنا پارٹنر ہوتا ہے. اگر وہ پارٹنر ہی اچھا نہیں ہے تو آپ کتنا عرصہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہو؟